بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالوں کے شکر گزار ہوں. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشنز کے جو سلسلہ ہے وہ چل رہے ہیں. میں نے پختونخوا کے 10 کنونشنز کیے ہیں اور آج میں گجرانوالہ میں پنجاب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں. ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنا جو ہم لیٹ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آج صبح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس جو صدر زرداری نے 12 سال پہلے صدر ہوتے ہوئے بھیجا تھا، آج 12 سال بعد اس کیس کا ہیئرنگ ہوا اور ہم عدالت کا شکر گزار بھی ہے کہ جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیر ہوا درست ہوا کہ ان کا اب ہیئرنگ چل رہا ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ قائد عوام جو ہمارا آئین کا بانی ہے، وہ قائد عوام جس نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جس نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام جس نے مزدوروں کو حق دلوایا، وہ قائد عوام جو پورا مسلم امہ کو اسی پنجاب کے شہر لاہور میں جمع کر دیا تھا، وہ قائد عوام جس نے اس ملک کے غریب کو آواز دی، وہ قائد عوام جس نے ہمیں بولنے کا حق دلوایا، ووٹ کا طاقت دلوایا، جمہوریت دلوایا تھا، اس کو قتل کیا گیا. اس قتل میں ایک عامر الوقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھا، ساتھ وہ جج صاحبان جن کا کام ہے انصاف کروانا، وہ جج صاحبان جو اس کیس میں سہولت کار بن گئے، خود قتل میں شامل تھے، وہ وکلا جو اس قتل میں شامل تھے، وہ سیاستدان جو اس میں شامل تھے، انشاءاللہ تعالی اب تاریخ کا درست کرنے کا موقع ملا ہے ہمارا جوڈیشری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ
اپنے اداروں سے، اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، یہ داغ مٹھائے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے، بار بار یہ فیصلہ سنا لیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ پاکستان کے عوام نے اس شہر لاہور شہر میں 1986 میں شہید محترمہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کا عوام کا رائے کیا تھا۔ اس ملک کے عوام نے 1988 میں قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا خیال میں، ان کا رائے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ اس پاکستان کے عوام نے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب انتظار ہے اس عدالت کا کہ وہ بھی یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سے یہ جرم ہوا۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں اب وہ فیصلہ سنائیں، اپنا ریکارڈ کا درست کرے کہ اپنا عدالتی ریکارڈ وہ درست کریں گے، قانونی ریکارڈ درست کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ درست کیا جائے۔ تاریخ اگر درست ہوگا، اگر اس عدالت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہمارا آئین کا بانی کو انصاف آخر کار دلوائیں گے، تو پھر شاید اس ملک کے عوام مانے کہ عام پاکستانی بھی اس عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کو جو جدوجہد ہے وہ تاریخی ہے۔ ہم 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، جیالوں کو انصاف ملے گا، گری خدا بخش کو آخر کار انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، صدر زرداری کی ریفرنس کی وجہ سے، کشش فائز عیسیٰ کا بہادری کی وجہ سے آخر کار آپ کو انصاف ملنے والا ہے۔ ساتھیوں، ہم نے مل کے نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نامکمل مشن ہے، میں اور آپ نے مل کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کا معاشی حالات ہے، جو پاکستان میں معاشی مشکلات ہے، اس کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس نعرہ میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ میں ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے، وہ ایک دوسرے کو گالی نکالیں گے اور اپنے لیے
वोट मांगेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खूबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं है। हमारा इन सियासतदानों जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो सियासी जमातें आए, सियासी जमातें गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है, ना कि किसी खिलाड़ी के या किसी और के। हमारा इंशाअल्लाह ताला साथी हमारा इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और उस महंगाई से मुकाबला है। और मेरा जो सियासी ट्रेनिंग हुआ है, वो सियासी ट्रेनिंग, उसमें वो ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत मौजूद नहीं है। वो ट्रेनिंग शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे दी। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुक्म ये है कि हमने इस मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें बताती थी कि आपने इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मजदूरों और इस मुल्क के पासमानदे इलाके का खिदमत करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ना नफरत की सियासत सिखाई, ना तकसीम की सियासत सिखाई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खिदमत की सियासत सिखाई है। और आज इस मुआशी बहरान में आपने मेरा मदद करना है, आपने मेरे बाजू बनना है, आपने घर घर पहुंचना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नए नस्ल को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के बारे में उनको आपने समझाना है। आपने समझाना है कि जहां तक रोजगार की बात है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा नहीं, ये पीपल्स पार्टी का तारीख है कि जब भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम रोजगार के मौके अपने नौजवानों को, अपने पाकिस्तानियों को दिलवाते हैं। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए और साथ साथ मुफ्त पासपोर्ट दे के दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार के मौके दुनिया भर में पैदा हुए थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत का मौका मिला, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा वो वजीर आजम बनने वाली थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात आम थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। और आज भी यही मेरे नौजवानों का मुतालबा है जो दो डिग्रियां हाथे में लेके घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे तो फिर ये मेरा जिम्मेदारी होगा, ये हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि हम आपको रोजगार के मौके दिलवा दें। हमने माजी में भी
بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام، انقلابی بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، جس سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارا خواتین ونگ ہے، جو ہمارے خواتین سیاسی ورکرز ہیں جو یہاں بھی موجود ہے، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور اس ملک گھر گھر جانا ہے اور میرا پیغام پہنچانا ہے۔ گجرانوالہ کے مائی بہنیں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں موجود، مگر میں آپ کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، نہ صرف بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دگنی کروں گا، مگر میرا ہر منصوبہ میں، ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ میں ہم اپنے جو پاکستان کے خواتین ہیں ان کے فائدے پہنچانے کے لیے ہم سوچیں گے۔ آج بھی جو یہ سیلاب آیا تھا، اس میں پاکستان کے سندھ کے جو خواتین تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر گر چکے ہیں، ہمیں گھر بنا کے دے۔ ان کے گھر کچے گھر ہوتے تھے، سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور وہ اتنی غریب ترین عورتیں جو اپنی زندگی میں یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو اپنا پکا گھر ملے۔ تو پیپلز پارٹی 20 لاکھ گھر بنا رہی ہے، اور ہم ان کو نہ صرف پکا گھر دے رہے ہیں، مگر ہمارا اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ کے تحت ہم پکا گھر بھی بنا رہے ہیں، مکان بھی دے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں، اور وہ بھی ہم عورتوں کو، خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کو، پنجاب کے بہنوں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اسی منصوبہ کے تحت ہم ایسے پروگرام لے کے لائیں گے جن کے پاس وسائل نہیں، ان کے لیے ہم گھر بنا کے دیں گے، ان کو ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ میرا پیغام پنجاب کے تمام کچی آبادیوں کے لیے ہے، تمام کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے ہے جو پریشان ہے، جن کو نہیں پتا کہ کل یہ گھر میرا رہے گا یا نہیں۔ کوئی جج صاحب آئے گا، کوئی بڑا آدمی آئے گا اور ہمیں ادھر سے نکال دیں گے۔ تمام کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کے نام پہ ہم ان کو مالکانہ حقوق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے۔ میرا پیغام ہے پاکستان کے مزدوروں کے لیے کہ قائد عوام نے آپ کو سب سے پہلے حقوق دلوایا تھا، اب ہم نے نیا دور میں اپنے مزدوروں کو وہ سہولت دینا ہے جو ان کا حق بنتا ہے۔ قائد عوام نے اگر اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آنے والی ہے۔ اس حکومت میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ آپ تمام مزدوروں کو بتائیں کہ جب پی پی کا حکومت آئے گا تو آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا۔ اور مزدور کارڈ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ مزدور جو یہ حکومت کے ادارے میں کام کرتے ہیں، مگر تمام مزدور، چاہے وہ زراعی مزدور ہو،
چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو، ان کو انشاءاللہ تعالی میں مزدور کارڈ پہنچاؤں گا، اور اس مزدور کارڈ کے تھرو ان کو ہم پینشنز دلوائیں گے، ان کے بچوں کو ہم تعلیم دلوائیں گے، اگر کوئی بیماری ہو تو ان کا علاج کروائیں گے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو مالی مدد دلوائیں گے، مگر جو ماڈرن دنیا میں ماڈرن مزدور کا حق ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ حق میں آپ کو دلواؤں گا۔ میں اپنے کسان بھائیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو وہ اصل میں کسانوں کے اور ہاریوں کا حکومت ہوتا ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آپ کو حق دلوایا تھا۔ صدر زرداری نے اپنے دور میں جو کام کسانوں کے لیے کیا وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے، مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو اپنے کسانوں تک ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کی صورت میں بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنیز کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام جو سبسڈیز ہیں، بڑے لوگوں کا سبسڈیز، اشرافیہ کا سبسڈیز، میں بند کروں گا، بند کر کے وہ پیسہ میرا کسان کارڈ کے تھرو، میرا مزدور کارڈ کے تھرو، میرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی آپ کے جیب میں دلواؤں گا۔ آخری جو میں کام اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نوجوان ہیں اس ملک کا مستقبل ہے، 70% آبادی ہم نوجوان ہیں، جو یہ پرانے سیاستدان فیصلے لیتے ہیں ہمارے مستقبل پہ یہ اثر کریں گے۔ آپ ان کے غلطیاں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ سیاسی غلطی ہو، چاہے وہ جمہوری غلطی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی کا کوئی غلطی ہو، وہ بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو وہ سپیس دیا جائے، وہ حق دیا جائے، اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے مگر ان کو روزگار نہیں ملتا۔ خاص طور پہ مجھے پتا ہے وہ نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو پورا زندگی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، پڑھا لکھا بنو، جب آپ کا تعلیم مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو روزگار ملے گا، تو وہ ایک نہیں 2 ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہے، روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں۔ اس دوران جب ہمارے نوجوان روزگار میں تلاش میں ہیں، جب ہمارے نوجوان ایکسپیرینس کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے اور ہمیں اس لمحہ کو کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، مگر ہم نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مالی مدد پہنچائیں تاکہ ان کو اس مشکل وقت میں کوئی آسانی محسوس ہو۔ مگر ہم نہ صرف آپ کو اس کارڈ کے تھرو مالی مدد دیں گے،
हम साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ गुजरांवाला में यूथ के लिए यूथ मरकज बनाएंगे और उस मरकज में आपके लिए लाइब्रेरी होगा, आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी होगा, आपके लिए मुफ्त वाईफाई होगा, आपके लिए स्पोर्ट्स के अगर आपने करना है स्पोर्ट्स कर सकते हैं, सकाफती प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। मगर उससे भरकर मैं चाहता हूं कि हम मुस्बत जो काम है उसकी तरफ हम अपने नौजवानों को उस डायरेक्शन में लेके जाएं, मगर साथ साथ उससे भरकर वहां हमारा करियर सर्विस ऑफिसर मौजूद होगा और उनका काम ये होगा कि हमें पाकिस्तान को नौजवानों को सिखाना है, उनको रोजगार दिलवाना है और वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी सहूलत मौजूद है और कौन से रोजगार के मौके मौजूद है जो आप फिट करते हैं। वो आपको करियर काउंसलिंग का सर्विस दिलवाएंगे और नौजवानों को सिखाएंगे कि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हो तो आपने इंटरव्यू कैसे करना है, आप अपना सीवी बनाते हो तो वो कैसे बनता है। उनके पास तमाम जो हुकूमत में पाकिस्तान में वैकेंसीज मौजूद है वो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। और जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं दुनिया भर में यही काम कर रहा था कि मुझे बताए कि मेरे नौजवानों के लिए आपके यहाँ रोजगार के मौके हैं या नहीं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोप हो, उनके यहाँ ये गुंजाइश है। मैंने आपको वो सहूलत देना है, मैंने आपको पहुंचाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के नौजवानों को बाहर बेच के रोजगार दिलवाया था ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका हुकूमत बन रहा है तो मैं वैसे ही आपका बंदोबस्त करूंगा। साथियों, आपके पास वो ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये तो कायदे अवाम ने हमें समझाया, हमें सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, मगर आप उनको गलत साबित कर देंगे। फरवरी 8 को आप उनको गलत साबित कर देंगे। आप उनको इंशाल्लाह ताला फरवरी 8 को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अपनी मर्जी का हुकूमत बनाएंगे। आजकल एक सवाल मुझे किया गया कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे, क्या इलेक्शंस फरवरी 8 पे होंगे। तो अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता, मगर फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इस पे कोई शक ना करे, उसका जिम्मेदारी है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आपने वैसे तैयारी करना है, आपने वैसी मेहनत करना है कि आपने इंशाल्लाह ताला फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है, ऐसे सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ
کہ کسی کو آپ نے پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا، مگر 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں، مطلب پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ یہ ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے۔ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ حق دلوایا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں، آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے۔ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو 5ویں بار یا 10ویں بار وزیر اعظم بنا دے۔ ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ اگر وہ 5ویں بار بھی بنتا ہے، 5ویں بار اگر خدا نہ خواستہ بن بھی گیا، تو آج سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوگا کیا۔ وہ اس لیے کہ پہلے ویسے ہی ہوا، پہلی بار بھی یہ ہوا، ایک IGI بنایا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے، اور کسی کو پہلی بار وزیر اعظم بنایا، وہ شخص انہی لوگوں سے لڑ پڑا جو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور پھر سے پہلی بار پوچھنا لگ گیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر دوسری بار ایک سازش کے تحت، ایک خونی سازش کے تحت وہ بندہ اپنے آپ کو 2/3 اکثریت دلوا کے اس ملک میں مسلط کر دیتا ہے۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو امیر اور مومنین بخانے کا کوشش کی، انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا، حکومت سے نکل گیا، مجھے کیوں نکالا، اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑا۔ پھر 10 سال چھٹی کی، پہلے سعودی میں، اس کے بعد واپس آیا، ایک بار پھر 2/3 اکثریت دلوایا گیا، پھر سے انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے ان کو 2/3 اکثریت دی، اور مجبور ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا کا رٹ لگا کے سیاست کرتا آ رہا ہے۔ اور آج بھی میں آپ لکھ دو، یہ بھی پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ بنتا ہے تو انہی لوگوں سے لڑنا ہے، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی پرانی سیاست کی وجہ سے اس نے انہی لوگوں سے لڑنا ہے، پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اب 2024 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہمیں 2024 کے مطابق ایک نیا سیاست کرنا چاہیے، نیا سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہیے جو اصل طریقے سے اس ملک کا 70% کا نمائندگی کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 70 سال کے ہوں اور میں کہوں کہ وہ جو 70% آبادی ہے، جو نوجوان ہیں، کہ میں ان کا نمائندگی کرتا ہوں اس لیے میں نے ایک زمانے میں کرکٹ کھیلا تھا۔ ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں جو کیا سو تو کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، مگر سیاست میں اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دلوانا ہے، سیاست میں اگر ہم نے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے، تو ایک ہی سیاسی جماعت ہے۔ میرا ایک کارکن سامنے کھڑا ہے،
گھڑی لے کے ایسے اشارہ کر رہا ہے کہ میں گری چور کا الزام جو ہے وہ خان صاحب پہ لگا دوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب محسوس ہو رہا ہوگا، اس کو ذرا ذرا اندازہ ہوگا کہ جب وہ ہر کسی کو چور 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 کہہ رہا تھا کہ وہ الزام آسانی سے خان صاحب پہ بھی لگ سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے علاوہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت، اور دونوں جو ہے ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا، ذاتی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا۔ ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے۔ میرا نہ جیل کا فکر ہے نہ نیب کا فکر ہے، میرا صرف آپ کی فکر ہے، اس ملک کی عوام کی فکر ہے جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں۔ تو میں اپنے پنجاب کے جہالوں کو، جو پیپلز پارٹی کے بہادر جہالے ہیں، غیرت مند جہالے ہیں، وفادار جہالے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیمپین کیسے کیا جاتا ہے، آئے ہم دما دم مست قلندر کر کے میدان میں نکلے اور انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت جیالوں کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ الیکشن سے ڈرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ الیکشن کا مطالبہ کرتے آ رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میاں صاحب نے یہ کوشش کیا کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے تو میں آپ کے درمیان میں ہوں گا، ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور الیکشن کروائیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا انتظار کیا، پھر اتنا لمبا تقریر سنا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا جوش اور جذبہ ایسے ہی رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جیت بھی آپ کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ گجرانوالہ جی بھٹو۔